علو اور معیت دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس پر بھی ایمان ہم کو لانا ہے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداه، اما بعد ففصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ آیات صفات، اس کے بعد احادیث صفات ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم نے امت کی وسطیت، امت محمدیہ کی بین الامم، اور اہل سنت والجماعت کی وسطیت اور اعتدال پسندی، عامیانہ روی دوسرے باطل گمراہ فرقوں کے درمیان پڑھی ہے تفصیل سے۔ اب اس کے بعد مؤلف نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، فصل، باب اور فصل، یہ سب کسی بڑے چیپٹر کا جز ہوتا ہے، یہ جز ہوتے ہیں، جیسے کتاب الطہارت ہے، اس کے بعد باب الوضو ہے، پھر باب الوضو کے اندر کوئی خاص مسئلہ ہے، تو اس طریقے سے کتاب جو بڑی ہوتی ہے، جو بہت سارے ابواب کا مجموعہ ہوتی ہے، پھر باب ہوتا ہے جو خاص ایک ٹاپک پر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر فصل لائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کو چیپٹر ہی سمجھ لیجئے آپ، باب کو بھی چیپٹر ہی کہتے ہیں اور فصل کو بھی چیپٹر کہتے ہیں، یا سیکشن سمجھ لیجئے۔ بہرحال مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نور اللہ مرقدہ، وقد دخل فیما ذکرناہ من الایمان باللہ، ہم نے جو ذکر کیا تھا ایمان باللہ کا، جو ہم نے ذکر کیا ہے شروع میں ہی کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت قاطبتاً تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ، اور یہ مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں کا، کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اس میں پہلا رکن جو رکن رکین ہے تمام ارکان کے لیے، جس کی حیثیت اصل کی ہے، اور جس پر ایمان لانے کے بعد ہی دوسرے ارکان پر ایمان لانا صحیح ہوگا، وہ اصل الاصول کہہ لیجئے، ایمان کے اصول میں جو اصل الاصول جس کو کہہ لیجئے، اسلام کے ایمان کے ارکان میں جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے، وہ ہے ایمان باللہ۔ جب اللہ پر ایمان صحیح ہوگا تبھی اللہ کے رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب ایمان یا ایمان کے ارکان ہمارے صحیح ہوں گے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، یا ایمان کے لازمی تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں جو ایمان باللہ کا تقاضا ہے، اگر اس میں خلل ہے تو ایمان باللہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا، اور اس طریقہ سے ایمان بالرسول بھی، ایمان بالکتاب، ایمان بالقرآن سب باطل ہو جائے گا۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایمان باللہ کا ذکر کیا ہے، اور جس کو ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، اللہ کو خالق، رازق، مالک، مدبر کائنات کا سمجھے، اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اکیلے کرتا ہے، بلا شرکت غیر، بلا کسی معین کے، بلا کسی ظہیر کے، بلا کسی مساعد اور ہیلپر کے وہ کرتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں، کسی کی شراکت نہیں، کسی کی اعانت نہیں، باقی رہی صرف شفاعت، کسی کے حق میں کوئی کرے گا تو وہ قیامت کے دن ہوگی اللہ کے اذن سے۔ اور اسی طریقہ سے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں اکیلا ہے، لا شریک لہ فی الوہیتہ کما لا شریک لہ فی خلقہ وفی امرہ، جس طرح کہ اللہ کے خلق میں، امر میں، پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو حکم کائنات میں چلتا ہے،
اسی کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے. اس میں جس طریقے سے وہ اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی الوہیت میں بھی اور اپنی عبادت و بندگی میں بھی اکیلا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمام عیوب سے منزہ و مقدس اور مبرہ ہے، اور تمام صفات کمال و جلال اور عظمت سے وہ متصف ہے. یعنی اسماء اور صفات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء و صفات ثابت ہیں قرآن و سنت میں، وہ سب حق ہے، اور ان سب کو ظاہری معانی پر محمول کرنا ہم پر واجب ہے. ان کو ظاہری معنی سے حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیرنا درست نہیں ہے، تحریف ہے. یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا ہے، تغیر کرنا ہے. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کا جو ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے حدیثوں میں، جو کہ حدیث متواتر ہے، اور سلف امت کے اجماع کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے. یعنی ایمان باللہ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے جو کہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، رسول کی متواتر سنت سے ثابت ہے، حدیث سے، اور اجماع امت و اجماع سلف امت سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آسمانوں کے اوپر اپنی مخلوق عظیم جو آسمان ہے، وسیع و عریض آسمان، جس کو اللہ نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، جس سے کوئی شگاف نہیں، پھٹن نہیں، اللہ تعالیٰ تمام سماوات، ساتوں سماوات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوقات کے اوپر بلند ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اینما کانوا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اور ان کے عملوں کو وہ جان رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مؤلف یہ بتانا چاہتے ہیں اس فصل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے علو اور اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کے ساتھ. علو اور معیت، یہ جو دو صفات ہیں رب العالمین کی، یہ دونوں صفات متناقض نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علی ہو کر کے بھی ہمارے ساتھ ہے، علی ہے دوری کے باوجود کہ عرش کے اوپر ہے، جس کی دوری کو تو اللہ ہی جانے، زمین سے آسمان تک، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمان، اور پھر کرسی، اور پھر اس کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر رب العالمین. اس کے باوجود بھی وہ ہم سے قریب ہے. تو علو اور معیت دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس پر بھی ایمان ہم کو لانا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دیا کہ وہ علی ہے، عرش کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ وہ بندوں کے ساتھ بھی ہے. اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی متواتر ہے. متواتر بولے تو اتنے طرق سے، اتنی سندوں سے وہ روایت آئی ہے، اتنے لوگوں سے روایت آئی ہے کہ ان کا کذب پر، جھوٹ پر متفق ہونا ممتنع ہے، محال ہے. ایک ظاہری، ایک محسوس شے کے متعلق اتنے لوگوں نے خبر دیا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے. اسی کو متواتر کہتے ہیں. عدد کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد ہو اور امر محسوس کے متعلق بتا رہے ہوں. جی، امر مظنون نہیں، محسوس، جو محسوس کی جاتی ہو، آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہو، کان سے سنی جا سکتی ہو، چکھی جا سکتی ہو، چھوئی جا سکتی ہو، سنی جا سکتی ہو، جس کا تعلق امر محسوس سے ہے، اس کے متعلق کتنے لوگ خبر دیں کہ صاحب یقین ہو جائے کہ یہ کبھی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے. اس کو متواتر کہتے ہیں. اب یہ متواتر لفظی بھی ہوتا ہے کہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، انہی الفاظ کو ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث متواتر لفظی ہے. جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ایک مدت مدید کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اسی مضمون نے فرمایا کہ لوگوں سنو، عام لوگوں پر جھوٹ بولنا اور مجھ پر جھوٹ بولنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. بہرحال یہ جو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، 61 سے زیادہ، 60 سے زیادہ، 61-62 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے. تو یہ تواتر لفظی ہے. اور تواتر معنوی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ تو مختلف ہے، مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث وارد ہے، لیکن ساری حدیثیں معنی میں متحد ہے، تو اس کو متواتر معنوی کہتے ہیں. بہرحال متواتر کی تعداد کم ہے، اور خاص کر لفظی کی تو اور کم ہے. مشہور حدیث، عزیز اور مشہور حدیث اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ خبر احاد ہے.
تو کہتے ہیں کہ حدیث متواتر سے جو ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کی خبر دی ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اس بات پر قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں اس موضوع پر وارد ہے، اور سلف امت صحابہ تابعین ومن تبعہم بإحسان کا اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اتفاق ہے، کہاں دکھائیے تو سلف صالحین کا اتفاق ہے، کہیں لکھا ہوا ہو کسی کتاب میں؟ تو ظاہر ہے کہ جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بعد میں آئی ہیں، تو سلف صالحین کا، صحابہ اور تابعین کا اتفاق کا کیا مطلب؟ کہ قرآن اور حدیث کی جو ظاہری دلالت ہے اس کے خلاف صحابہ تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اور تابعین، التابعون لہم بإحسان، جو صحابہ کے منہج پر جو پیروی کرنے والے تابعین ہیں اور اسی منہج پر جو ان کی پیروی کرنے والے اتباع تابعین ہیں، ان لوگوں سے قرآن اور حدیث کی ظاہری دلالت کے خلاف کسی چیز کا منقول نہ ہونا، کسی دوسرے معنی کا منقول نہ ہونا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ظاہری معنی پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند بھی ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اس بات پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو گویا کہ اللہ پر ایمان آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس بات پر ایمان کسی کا نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ شخص مومن باللہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان اس کا صحیح نہیں ہے۔ اور جب اللہ پر ایمان اس کا صحیح نہیں ہوگا تو رسولوں کی صداقت اور تصدیق کا عقیدہ بھی اس کا باطل، کتابوں پر ایمان بھی اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ امام الائمہ ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، یعنی انکار کرے اللہ کی استواء علی العرش کا، کہ وہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر، اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے مخلوق سے جدا ہے، یعنی کوئی مخلوق اس کے اندر حلول نہیں کی ہوئی ہے اور نہ وہ کسی مخلوق کے اندر پیوست ہے، بائن من خلقہ، جدا ہے، وہ خالق مخلوق سے جدا ہوتا ہے، خالق الگ ہے مخلوق سے۔ اگر اس بات پر عقیدہ، اس بات پر اس کا ایمان نہیں ہے اور اس بات کا وہ اقرار نہیں کرتا ہے کہ اللہ اپنے آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر، آسمان سب ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر وہ اللہ مستوی ہے اور وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، تو ایسا شخص اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا اللہ کے استواء علی العرش کا اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے الگ ہونے کا اگر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے، یستتاب، اس سے توبہ کرایا جائے گا، اور اگر اس نے توبہ کیا تو ٹھیک، ورنہ ضرب عنق، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ حکمراں کرے گا اسلامی سلطنت کا حکمراں فرمان روا اور اس کا مقرر حاکم، اور پھر ایسے شخص کو سولی پر لٹکانے کے بعد، اس کی گردن مار دینے کے بعد اس کی لاش کو، اس مرتد کی لاش کو اٹھا کر کے آبادی سے باہر کسی کوڑے کرکٹ پر جہاں نجاستیں ڈالی جاتی ہے وہاں ڈال دو، تاکہ اس کی بدبو سے اہل قبلہ کو، یعنی شہر میں رہنے والے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے ساتھ جو اہل ذمہ ہے، جو ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں، یہود و نصارہ و مشرکین، ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ امام الائمہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اپنی فوقیت کو، اپنے علو کو، مخلوق کے اوپر بلند ہونے کو بتایا۔ ایک ہی چیز ہے، کئی انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسے سورہ انعام میں آیت نمبر 98 میں اللہ لکھا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے، غالب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے کہا یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، فرشتے لرزاں و ترساں رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے آیت صریحہ ہے، علو تام ہے، ہر طرح کا علو اللہ کے لیے، علو قدر بھی ہے اور علو ذات بھی ہے۔ یہ جو معتزلہ جہمیہ علو کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ علی ہے اپنی قدر سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اس کی ذات جس طرح سے عرش پر ہے اسی طریقے سے فرش پر ہے۔ اور کچھ تو کہتے ہیں نہ عرش پر ہے، نہ فرش پر ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے۔ یا اللہ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو معدوم ہی مانتا ہے، انکار ہی کرتا ہے۔ اور جو کہتا ہے اوپر ہے، نیچے ہے اور مخلوق کے اندر حلول کیے ہوا ہے، یہ حلولیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ تو معتزلہ میں دو گروپ، لیکن اہل سنت مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے کے اعتبار سے بلند ہے، اسی طریقے سے اس کی ذات معلیٰ بھی تمام مخلوقات کے اوپر، اور سب سے بڑی اور سب سے اونچی مخلوق جو عرش ہے اس کے اوپر ہے رب العالمین۔ گویا کہ یہ علو اور وہ فوقیت اس کی حقیقی ہے، اور وہ اپنی ذات سے وہی ہے، متواتر ہے۔
حدیثیں بھی متواتر آئی ہے۔ اچھا، فطرت کی بھی یہی گواہی ہے، فطرت سلیمہ ہے، فطرت سلیمہ کی گواہی عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ بلندی پر ہونا یہ صفت کمال ہے، سفل پہ ہونا، نیچے پستی میں ہونا یہ ذلت ہے جی۔ اور اسی طریقے سے فطرت سلیمہ ہے، کوئی بھی مصیبت کسی پر اترتی ہے یا کوئی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس کا قلب اللہ کو اوپر تصور کرتا ہے، بلکہ لوگوں کی نگاہیں بھی اوپر بلند ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اوپر دیکھتا ہے، اور دل اوپر اٹھ جاتا ہے کہ اللہ، یہ فطرت ہے۔ ایک جاہل لونڈی سے جب آپ نے پوچھا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں کہ ان کی لونڈی تھی، اس کو انہوں نے آزاد کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر کے آؤ، مسلمان ہوگی تبھی آزاد کرنا۔ تو آپ نے پوچھا، حدیث جاریہ مشہور ہے، این اللہ؟ قالت فی السماء، بلندی میں ہے۔ یہ ایک جاہل عورت کی فطرت کی آواز تھی۔ تو عقل سلیم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ متواترہ، اور اجماع سلف امت کا اجماع، اور عقل سلیم یا فطرت سلیمہ اور عقل صحیحہ مستقیمہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، بلندی پر ہے، اور وہ اپنے تمام بندوں کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ سلف صالحین کا اجماع ہے جی، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر حقیقتاً ہے، حقیقتاً ہے، مجازی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ فی السماء، اللہ بلندی میں ہے، یعنی عرش کے اوپر ہے۔ فی اگر معنی میں ظرفیت کے ہو تو فی السماء اور فی العلو، سما مل علو، بلندی میں ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے، ورنہ فی اعلیٰ کے معنی میں ہوگا، اعلیٰ۔ لأصلبنکم فی جذوع النخل، تم لوگوں کو کھجور کے تنے پر سلی دے دوں گا، نہ کہ کھجور کے تنے میں داخل کر کے سلی دوں گا، تو فی اعلیٰ کے معنی میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آیات صفات کے درمیان یہ سب آیتیں آ چکی ہیں۔ تو اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اللہ آسمان میں ہے، آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، یا بلندی میں ہے، کیونکہ سفل اور پستی اس کے لیے نقص، صفت نقص ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ یہی معنی ہے معیت کا، کہ علم، قدرت، احاطہ، سمع، بصر، اور خاص بندوں کے ساتھ تائید، نصرت، اور اسی طریقے سے اخص الخاص جو بندے ہوتے ہیں انبیاء اور رسول، ان کے ساتھ اور خصوصی معیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو کتاب اللہ، متواتر سنت، اجماع سلف امت، اور اسی طریقے سے فطرت سلیمہ اور عقول مستقیمہ و عقل سلیم، عقل صحیح کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اپنی تمام مخلوقات کے اوپر بلند ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، اس کا اقرار ہم نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، یہ ایمان باللہ کے اندر داخل ہے۔ آگے فرماتے ہیں، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، بندے جہاں کہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، بندے، کوئی بندہ کیا کر رہا ہے یا بندے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بصارت دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت سن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو احاطے میں لی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے احاطے علم سے، احاطے قدرت سے، اس کے سمع و بصر سے باہر نہیں ہے۔ کما جمع بین ذلک فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مستوی عرش ہونے کو اور بندوں کے ساتھ اپنی معیت کو ایک آیت میں ذکر کیا ہے، اس بات کے ثابت کرنے، یہ جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علو علی العرش اور معیت بندوں کے ساتھ، یہ دو متضاد چیز نہیں ہے جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بندوں کے ساتھ متضاد نہیں ہے، ہم زمین پر ہوتے ہیں، آئے گا ذکر، شیخ الاسلام نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم زمین پہ ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، آسمان پر ہم چاند دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کلنا نسیر والقمر معنا، ہم چل رہے تھے، سواری پہ چل رہے تھے، یا کوئی جہاں کہیں بھی اپنے گھر کی چھت پر ہے، اپنے گھر کی آنگن میں ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، صبح چاند نکلا ہوا ہے، کہتا ہے کہ چلتے رہے رات بھر اور چاند ہمارے ساتھ رہا، جبکہ وہ آسمان پر، ہم زمین پر۔ معیت تو ہے لیکن وہ ہم سے ٹچ نہیں ہے، اس کی مکسنگ نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمارے پہلو پہ پہلو نہیں چل رہا ہے۔ جب یہ مخلوق کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بلند ہو کر کے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، تو رب العالمین کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں۔ تو اگر یہ علو اور معیت ایک دوسرے کی ضد ہوتی
متناقض ہوتی کہ اگر علو ہے تو میت نہیں، اور میت اگر ثابت کریں گے تو علو نہیں، تو رب العالمین اس کو دونوں کو کلام الہی میں کیوں ذکر کرتا؟ تو اگر میت ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ اپنی ذات کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے، جی ہر جگہ ہے، تمہارے ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ گندے مقامات پر بھی ہے، واش روم میں بھی ہے، نعوذ باللہ، تو پھر علو کا انکار کر دو۔ اور اگر علو کو ثابت کرتے ہو، اس کی ذات علو ہے، عظیم القدر بھی ہے، علو القدر بھی ہے، علو ذات بھی ہے، تو پھر معیت ذاتی کا انکار کرو کہ ذاتی طور پر اس کی معیت نہیں ہے، اب وہ تمہارے ساتھ ملاصق نہیں ہے، ٹچ نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم سے مس نہیں کر رہا ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اختلاط نہیں ہے، جی گھلا ملا ہونا، جیسے کہ کہتے ہیں نا پانی کو دودھ کے ساتھ ملا دیجیے، تو کہیں نا کہ الماء مع اللبن، پانی دودھ کے ساتھ، تو کبھی میت ہوتی ہے، مکسنگ کو کیا معنی دیتی ہے، لیکن وہ معنی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کتنے ہوں گے؟ سب کے ساتھ ہوگا تو سب کے ساتھ اللہ ہوگا تو کتنے اللہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معبود ہوں گے، یا پھر اس کے اجزاء مختلف ہوں گے، بہت ہوں گے، سب بالکل بیکار باتیں ہیں۔ کوئی بھی کتاب اللہ کی کوئی بھی آیت اور آیت کا کوئی ٹکڑا بھی، کوئی حدیث، کسی صحابی تابعی کا قول، یہاں تک کہ عقل اور فطرت بھی ان معتزلہ اور جہمیہ کی بات کی تائید نہیں کرتی ہے، سوائے منطقی استدلال کے، سوائے ظنون کے، سوائے علم کلام کے زور کے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر زمین آسمان کی تخلیق سے جب وہ فارغ ہوا تو پھر وہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہوا، استوى نے اعلیٰ وارتفع واستقر، یعلم ما یلج فی الارض، عرش پر ہو کر کے بھی وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا پیوست ہو رہی ہے، کیا چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے، اور زمین سے کیا چیزیں کیا نکل رہی ہے، آسمان سے کون سی چیز اتر رہی ہے اور آسمان میں کون سی چیز چڑھ رہی ہے، جی تو اس سوال عرش ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو خود یہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے حرکات، تمہارے اعمال اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ معنی ہوتا ہے معیت کا۔ تو اللہ نے معیت کو علو کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر یہ دو متناقض چیز ہوتی، جی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ذکر نہیں کرتا ہے، جیسے پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علو اور معیت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، متناقض نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا علو اور استواء علی العرش ثابت ہوا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کے علم کا احاطہ تمام کلیات اور جزیات کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اور یہ کہ اس کی معیت اس کے علو کے منافی نہیں ہے۔ اور پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، قابض ہونا، غالب آنا، مالک ہونا، قبضہ جمانا، ٹیک اوور، تو یہ تو اگر یہ معنی ہے تو یہ تو معنی مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیک اوور میں اور غلبہ پانے میں اور قبضہ جمانے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مغلوب کر کے کوئی اس کے بالمقابل تھا، اس کو ڈیفیٹ دے کر کے وہ اس پر قابض ہوا، یہ معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہے تو ہر چیز کے اوپر اس کا غلبہ ہے، اس کا سیطرہ ہے، تو پھر عرش الہی کے ساتھ ہی یہ معنی کیوں خاص رہے گا؟ تو کیوں اس نے عرش کے لیے استوا کیا؟ اگر استولا مانا ہے ہر چیز پر اس کی ملکیت، ساری باتیں الحمدللہ گزر چکی ہے آیت صفات کے اندر۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ سمجھو، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ صالح ابن محمد بن صالح العثیمین اور اسی طریقے سے محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آل الشیخ مفتی اعظم سعودی عرب، شیخ بن باز کے استاد، اور ان سے پہلے کے مفتی مملکہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت پہ معیت کو محمول کرو، اللہ تعالیٰ حقیقت میں بندوں کے ساتھ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور وہ مخلوق کو اپنے احاطہ علم میں قدرت میں لیے ہوا ہے، بندے کی نصرت اور تائید کرتا ہے، یہ معیت کے تقاضے ہیں، لیکن معیت حقیقی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہو کر کے بھی نچلے آسمان پر نزول حقیقی فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ عرش کے اوپر ہو کر کے بھی بندے کے ساتھ حقیقی ہے۔ پھر کوئی یہ کہے کہ کیا ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ گفتگو جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔
یہ سوال ہی ہم اس کو سرے سے کنڈم کرتے ہیں. کیسے ہے اس کی معیت؟ ہم تعویل نہیں کرتے. علماء نے، اہل سنت والجماعت نے انہی لوگوں کے گورکھ دھندے سے امت کو بچانے کے لیے کہا کہ علم کے ساتھ اللہ ہر جگہ ہے، قدرت کے ساتھ ہے، نصرت اور حمایت کے ساتھ ہے اپنے خاص بندوں کے، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے. یہ ذات کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، تاکہ ان پر رد ہو جائے اور عوام ان کی گمراہی سے بچ سکے. لیکن اگر ہم یہ بھی کہیں کہ معیت حقیقی بھی ہے تو اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ بندے کے ساتھ ہے، ہم اس سوال کو کنڈم کریں گے کہ ایسا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہے. بس اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو کر کے بھی وہ نچلے آسمان پر ہوتا ہے، اور وہ نزول حقیقی ہے. تو اللہ رب العالمین کا بندے کے ساتھ ہونا بھی حقیقی ہے. بس اتنا ہی بات کرو، مجازی نہیں ہے. اور اسی حقیقی کا تقاضا بتایا گیا ہے کہ علم کے ساتھ ہے، اور احاطے کے ساتھ ہے، قدرت کے ساتھ ہے، سمع و بصر کے ساتھ ہے. اور جمہور مفسرین نے اہل سنت کے کہا کہ ہو معکوم کا مطلب یہ ہے کہ معکوم بالعلم، معیت علم مراد ہے، معیت قدرت مراد ہے، معیت بالسمع والبصر مراد ہے، معیت بالنصر والتأیید مراد ہے. بہرحال کیفیت ہم نہیں جانتے، حقیقت کی کیفیت نہیں جانتے. کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ ولیس معنی قولی وہو معکوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ مکس اپ ہے. مکسنگ نہیں ثابت کر سکتے آپ. میت مکسنگ کو واجب نہیں کرتا ہے. میت کا معنی ہو سکتا ہے لغت میں، لغت اس بات کے لیے گنجائش ہے کہ کوئی چیز کسی میں مکس ہو جائے تو میت بولا جاتا ہے. جیسے الماء واللبن، یعنی ماں، پانی اور دودھ، یعنی ایک ساتھ، یہ یہاں مکسنگ کے معنی میں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بھی جہاں بھی میت آئے گی، لغت عربیہ میت کا معنی ہی بتاتی ہے کہ نہیں مکسنگ ہونا یہ میت کا معنی، ایسا نہیں. کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، اس معنی کو وجوبی طور پر عربی زبان بھی ثابت نہیں کرتی ہے کہ میت کے لیے اختلاط اور میل اور یہ ہے کہ صاحب گھل مل جانا، ایک کا دوسرے کے اندر پیوست ہو جانا، یہ معنی لغت میں بھی میت کا نہیں ہے. میت اختلاط کو لغتاً بھی یا عربی زبان میت کے لیے اختلاط کو واجب نہیں کرتی. ملے امکان ہے، میت کے معنی میں مکسنگ کا معنی بھی آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ میت جب بولی جائے گی تو مکسنگ ہی مراد ہوگی. اور اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ میت ہے، ماں کا لفظ استعمال کیا، لہذا وہ ہمارے اندر حلول کیے ہوا ہے اور ہم سے ٹچ کیے ہوا ہے اور ہمارے شانہ بشانہ ہے اور ہمارے پہلو میں ہے. نعوذ باللہ، یہ کبھی بھی عربی زبان لازمی طور پر میت کا یہ معنی دیتا ہی نہیں. کہتے ہوا خلاف و ما اجمع علیہ سر، نہ لغت اس معنی کو واجب کرتی ہے اور نہ ہی یہ عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ سلف امت کا اس کے خلاف اتفاق ہے. بلکہ فطرت، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فطر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. جیسے خلق کا لفظ آتا ہے جی، کہ بغیر نمونے کی کسی چیز کو پیدا کرنا، اللہ کے خلاف ما فطر اللہ علیہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو بلا نمونے کے، یہ مخلوق کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس کے بھی خلاف ہے. کہ کوئی بھی مخلوق فطرتاً یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اس کی ذات کے اندر ہے، اللہ اس کے اندر حلول ہے. جب بھی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور اس کی فطرت کا میلان ہوتا ہے اور اس کی نگاہ بے ساختہ اٹھ جاتی ہے آسمان کی طرف کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. کہتے ہیں یہ بات قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. عربی زبان بھی میت کے لیے اختلاط کو واجب نہیں کرتی کہ میت جب بھی بولا جائے گا تو اختلاط ہی والا ہوگا، مکسنگ ہی ہوگا، مکسچر ہوگا جی. اور یہ کیسا ہے، وہ بالکل آپ کے ساتھ ہے، ٹچ ہے، نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں. اور یہ کہ سلف امت کے اجماعی مسئلے کے خلاف یہ نظریہ ہے، اور اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کے خلاف بھی یہ بات ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھ لیجیے، مثال دیتے ہیں جو ہم قواعد المثلیٰ سے بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. بل القمر آیۃ من آیات اللہ من اصغر مخلوقاتہ وہو موضوع فی السماء وہو مع المسافر وغیر المسافر اینما کان. کہتے ہیں دیکھو چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اس کی ربوبیت اور اس کے معبود حقیقی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے،
سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب جو آیات ہیں، جو مرئیات ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، یہ آیات ہیں جو آفاق میں، کائنات عالم میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ذات کرتی ہے کہ اللہ ایک اکیلا معبود حقیقی ہے اور وہی ان سب کا خالق ہے۔ اور اسی طریقے سے آیات قرآنیہ بھی ہے، آیات سمعیہ، آیات مطلوعہ، جس کو ہم سنتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی، آیات کونیہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اور آیات قرآنیہ جو اللہ کا کلام ہے، لا الہ الا اللہ۔ بلکہ آیت قرآنیہ پر، اگر آیت مرئیہ پر، مشاہدے میں جو آیات آ رہی ہیں، زمین آسمان کی تخلیق میں غور کیجئے، خود اپنے آپ میں غور کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں علامات دکھائیں گے کائنات کے اندر اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، ان کو یقین ہو جائے کہ قرآن کلام الہی ہے، حق، اور اللہ ایک اکیلا معبود حقیقی۔ فرماتے ہیں شیخ کہ القمر آیت من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، ان میں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کہتے ہیں من اصغر مخلوقات ہی، اور یہ چاند اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے چھوٹی مخلوقات میں سے ایک، جو آسمان میں ہے، نچلے آسمان میں یا اس کے بہت نیچے، جی۔ وہ موضوع فی السماء، وہ آسمان میں ہے، یعنی بلندی میں ہے۔ وہ مع المسافر، مگر اس کے باوجود بھی مسافر، غیر مسافر یہ کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ تھا، کلنا نسیر والقمر معنا، ہم چل رہے تھے، چاند ہمارے ساتھ تھا۔ وہ مسافر کے ساتھ ہوتا ہے، غیر مسافر کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں چاند نکلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ، جبکہ وہ آسمان میں، تو معیت ہے، اور چاند اوپر ہے، آسمان میں ہے، بلندی پر ہے، ہم نیچے ہیں، زمین پر ہے، اپنی چھت پہ ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، میلوں نہیں، ہزاروں ہزار میل ہم نیچے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے وہ۔ تو یہ معیت علو کے کہاں منافی ہے، جب یہ مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہے، جو معمولی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، چھوٹی مخلوقات میں سے ہے، تو رب العالمین کا علو اور اس کی معیت بندے کے ساتھ کیوں کر پاسبل نہیں؟ نبی صاحب نے فرمایا کہ ہر شخص میں کا اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، تنہا تنہا، یکا یکا دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور ہم سے تو بہت ہے۔ کہا چاند بھی تو آسمان میں ایک ہی ہوتا ہے، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کیا کسی کی گردن جھکانی پڑتی ہے؟ کسی کے کندھے پہ چڑھنا پڑتا ہے، دھکا دینا پڑتا ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، جو جہاں ہے وہیں سے دیکھتا ہے۔ تو ہم پہلے بھی بتا چکے کہ یہ تشبیہ الرؤیا بالرؤیا ہے، دیکھنے کی تشبیہ ہے، نعوذ باللہ کہ چاند کی رب العالمین سے تشبیہ، لا تشبیہ المرئی بالمرئی، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں چاند کو، اس کو اللہ سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ تو دیکھنا جس طریقے سے بآسانی دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی، چودیاتی نہیں ہے، جی، ہم کسی کو دھکا نہیں دیتے، کسی کو پس کر کے اس کے اوپر اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس طریقے سے عیاناً کھلی آنکھوں سے قیامت کے دن اور جنت میں مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ بہرحال تو مسافر، غیر مسافر کے ساتھ چاند ہوتا ہے، جبکہ وہ آسمان میں ہوتا ہے، تو علو کے ساتھ، علو کے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ ہے، اوپر ہے، آپ سے کروڑوں میل اوپر ہے، اور اس کے بعد بھی وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھا، جب یہ چیز وہاں مستحیل نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ رب تعالیٰ کے حق میں کیسے ممتنع اور محال ہو کی بات۔ لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں آگے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، رقیب علی خلقہ، عرش کے اوپر ہو کر کے بھی اپنی مخلوق پر نگہبان ہے، جو کرتے ہو دیکھ رہا ہے، جو کہتے ہو سن رہا ہے، اپنے تمہارے احوال کو اور اعمال کو وہ واچ کر رہا ہے، نگراں ہے تمہارا، تمہاری کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، کوئی پوشیدہ چیز بھی اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو، بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اس کی مراقبت کو، اس کے قرب کا استحضار کرے کہ وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہم ہیں تو وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے ہیں۔ اس لیے کہا گیا، حدیث ہے، کلام ہے حدیث کے اوپر، ضعیف حدیث ہے کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہے، یعنی اس سے اوجھل نہیں ہوتا۔
مہیمن علیہ، اللہ تمہارے اوپر حاکم ہے، مہیمن ہے، منا غلبہ ہے اس کا، سیطرت ہے اس کی، حکمرانی ہے اس کی، یا مہیمن کے معنی گواہ ہے، مخلوق کے اوپر اس کے اعمال کے ساتھ گواہ ہے کہ تم کون عمل کر رہے ہو، اس کے اوپر اللہ گواہ ہے، یا رقیب کے معنی میں ہے، نگہباں ہے، نگراں ہے۔ کہتے ہیں مطلع علیہ، مہیمن علیہ، بندے پر مطلع ہے، اس کی تمام چیزوں پر مطلع ہے، کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں، الی غیر ذالک، دوسرے اور جو اس طرح کے معنی ہو سکتے جو ربوبیت کے معنی کو واضح کرتا ہے، نگراں ہے، مہیمن ہے، مطلع ہے، شاہد ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، یہ سب ربوبیت کے تقاضے ہیں۔ بہرحال کل ھذا الکلام الذی ذکرہ اللہ، یہ تمام باتیں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سب حق ہے، حق، گمان نہیں ہے، حق ہے جی، وہ ثابت حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ حق کہتے ہیں وہ ثابت حقیقت جس کا انکار ممکن نہ ہو، حقیقت میں ہے، حقیقت پہ اس کو محمول کرو، مجازی معنی نہیں کہ اللہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے۔ لا یحتاج الی تحریف، اس کو تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ الفاظ کے معنی بدلتے، ظاہری معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی لیتے، اور اس کو کہتے ہو تحریف، کو کہتے ہو ہم تعویل کرتے ہیں۔ یہ تعویل نہیں ہے، تحریف ہے، یہ انکار ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمے کو اس کے صحیح معنی سے پھیرنا ہے غلط معنی کی طرف، باطل معنی کی طرف پھیرنا، یہ تحریف ہے تمہارا، یہ تفسیر نہیں ہے۔ ولیکن یصان عن الظنون الکاذبہ، لیکن ہاں آیات اور حدیث کے اوپر کچھ لوگ غلط گمان کریں اور کنفیوز کریں تو ان کو سمجھاؤ، ان نصوص کو جھوٹے گمان سے، باطل گمان سے، بیس لیس خیالات سے، لوگوں کے اوہام اور خرافات سے نصوص کو صاف کرو، بتاؤ ان کو کہ جو تم گمان کرتے وہ بالکل وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی یہ کہے، مغالطے میں ڈالے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا قول فی السماء، بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں، پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ فی ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے اور فی اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہ اللہ اپنی مخلوق کے اندر ہے، حلول کا عقیدہ جو رکھتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے فی ظرف میں ہے، ظرفیت کا مطلب ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، میں کا مطلب کہ آسمان اس کے اوپر ہے، وہ ایسا کر رہا ہے اس کو، اور جس آسمان میں ہے گویا آسمان اس کا وزن اٹھائے ہوا ہے، اس کو اٹھائے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر غلط گمان ہے یہ، کہ اگر کوئی یہ گمان کرے یا یہ اللہ کے تعلق سے یہ گمان کیا جائے یا نصوص کے تعلق سے یہ جھوٹا گمان کیا جائے اور باطل نظریہ پیش کیا جائے اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جائے کہ قرآن میں اللہ نے کہا آمنتم من فی السماء، اللہ آسمان میں ہے بابا، میں، تو آسمان اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے، کسی آسمان میں ہے تو کوئی آسمان تو اس کے اوپر ہوگا اور کوئی آسمان تو اس کا وزن اٹھائے ہوگا، تو آسمان اس کو سایہ کرتا ہے، او تو قل ہو، یا آسمان اس کا وزن اٹھائے ہوا ہے، جیسے یہ چھت ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ ہم پر سایہ فگن ہے، ہم کو سایہ ہم پر سایہ کر رہی ہے، اور چھت کے اوپر ہماری کچھ چیزیں ہیں، تو یہ چھت ان چیزوں کا وزن اٹھائے ہوا ہے۔ اگر یہ گمان باطل پیش کرے تو اس کو کہو کہ یہ بے اجماع اہل العلم والایمان کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اہل علم اور اہل ایمان کا اجماع ہے کہ یہ معنی باطل ہے جی۔ تو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فی السماء کا دو معنی کرنا ہوگا، یا تو فی اگر ظرفیت کے معنی میں لیتے ہو تو سما سے مراد وہ سما نہیں جو عرض کے مقابلے میں ہے، بلکہ سما کا معنی علو ہوگا، فی السماء علو میں ہے، جہت علو، یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، دائیں ہے کہ بائیں ہے، اس طریقے سے اللہ کا ہی انکار کر دینا جیسے بعض جہمیہ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ ہے اور جہت علو میں ہے۔ اگر ظرفیت کے معنی میں لیں گے تو سما سے مراد سما نہیں، آسمان مراد نہیں جو آسمان ہمارے سر پر ہے، بلکہ علو، ورنہ فی کا معنی فی کو اعلیٰ کے معنی میں لیں گے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو ایمان لانے پر دھمکی دی، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنے میں تم کو سلی دوں گا، یعنی تنے کے اوپر لٹکا کر سوں گا، پر ہے فی جذوع النخل علی جذوع النخل، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ جو ہیں جہمیہ اور دوسرے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کو علو کی صفت سے متصف نہیں کرتے۔
کہتے ہیں وہ علو میں بھی ہے اور سفل میں بھی ہے. جی وہ علو میں بھی ہے. ایک قوم یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے علو میں بھی ہے اور اپنی ذات سے نیچے بھی. جی یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. اور دوسری قسم یہ کہتی ہے کہ نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارجی عالم ہے، نہ وہ آسمان میں ہے نہ آسمان کے اوپر ہے. تو جب کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ معدوم سمجھتے ہیں. تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا. اب شیخ الاسلام نے جو کہا کہ اگر فی السماء کے لفظ سے کوئی کسی کو اگر گمان باطل میں مبتلا کرے تو اس کو بتاؤ، دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے اندر ہو سکتا ہے اور کوئی چیز اس کا بوجھ اٹھائے گی یا کوئی چیز اس کے اوپر سایہ فگن ہوگی. یہ امپاسبل ہے، محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فإن اللہ قد وسع کرسیہ السماوات والارض، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس کو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو روک رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے. اللہ نے اس کو روک رکھا ہے. اس کو یہ آیت سناؤ کہ وہ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ کی علامتوں میں سے، اس کی قدرت اور اس کے وجود کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے کہ ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے. زمین و آسمان قائم. جس دن اس کا حکم ہوگا زمین و آسمان نصف نابود ہو جائے گی. جو کائنات اتنی تابع ہے، اتنی مسخر ہے، جو اللہ کے ایک اشارے پر ہے، اور جس کو اللہ نے روک رکھا ہے، ورنہ وہ نہ روکے تو سیارے سے ٹکرا جائے، آسمان زمین پر گر جائے. جی آسمان زمین پہ گر جائے تو ہو بالا ہو جائے گی دنیا. اللہ اکبر. اس نے روک رکھا ہے. وسع کرسیہ السماء، اس کی کرسی جو عرش الہی کے مقابلے بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہو کے بھی تمام آسمان اور زمینوں سے بڑی ہے، کیونکہ وہ احاطے میں گھیرے میں لی ہوئی ہے. گویا کہ پوری کائنات آسمان اور زمین اس کرسی کے نیچے ہے، وہ کرسی جو عرش الہی کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، جیسے کہ ایک حلقہ، ایک راؤنڈ شیپ چیز لقدق صحرا میں ہو، اور اس کے اوپر رب العالمین ہے. تو بھلا کون سی مخلوق اس کا وزن اٹھائے گی، اور کون سی مخلوق اس پر سایہ فگن ہوگی، اور کس جگہ میں وہ اللہ تعالیٰ ہوگا کہ کوئی چیز اس کو گھیرے میں لے؟ پاسبل ہی نہیں. ساری کائنات بتائیے تو پوری کائنات، پورا آسمان اور زمین وہ کرسی کے نیچے ہے، اور کرسی عرش الہی کے مقابلے میں ایک سمجھ لیجیے کہ ایک چھلا ہے جو بیابان میں لقدق صحرا میں ہے. ایک کسی کی ہتھیلی میں رائی کا ایک چھوٹا سا دانہ ہو، کیا حقیقت ہے اس کی؟ اس کے اوپر رب العالمین جو تمام مخلوقات سے بڑا ہے اور عظیم ہے، وہ چھوٹی مخلوق میں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ تمہارے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ تین دلیلیں انہوں نے زبردست دی ہے. فإن اللہ قد وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے میں لی ہوئی ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں ہے. اور یہ کہ آسمان اور زمین کو وہ روکے ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے، اپنی جگہ سے ہٹے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ آسمان کو روکے ہوا ہے کہ وہ زمین پر گرے، مگر ہاں جب اس کی اجازت ہوگی تو ہو جائے گا. قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ زمین کو قیامت کے دن مٹھی بنا لے گا، مٹھی میں لے لے گا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لے گا، مٹھی میں لے لے گا اللہ تعالیٰ زمین کو، اور کہے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ جی ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض، اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کے وجود کی نشانی، اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے. ہر چیز اسی کے حکم سے قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے، ثابت ہے، موجود ہے. ان تقوم السماء والارض بامرہ، جس دن اس کا حکم ہو جائے گا تو ہو بالا ہو جائے گی دنیا. تو بھلا یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین زمین میں بھی ہے، اپنی مخلوقات کے اندر ہے، یا مخلوقات اس کے اندر ہے، یا وہ مخلوقات کے اندر ہے، یہ جو حلول کا عقیدہ ہے بالکل غلط. اللہ بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا، وہ مخلوق کے اندر نہیں ہوتا، اور مخلوق بھی کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا جز نہیں بنتی. خالق مخلوق سے علیحدہ ہستی کا نام ہے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.